وہ پلیٹ میں آئے گا، جو پلیٹ میں آیا وہ آپ کے اور کسی دوسرے مہمان کے پیٹ میں جائے گا، جو پیٹ میں گیا اچھا ہوا تو فائدہ دے گا، نقصان دہ ہوا تو گڑبڑ کرے گا۔ حضرات یہ چیز اگر ہمیں دنیا میں سمجھ آ جاتی ہے تو دین کے معاملے میں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے یہ عشرہ، یہ مہینہ سیرت النبی کے حوالے سے بہت مشہور ہے، چلتا ہے۔ اب ہمیں جب تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے وجود یہ بھی خوراک مانتے ہیں، ہماری روح بھی خوراک مانتی ہے، وجود کی خوراک کا تو ہم اتنا اہتمام کریں کہ آم خریدنے لگے تو بڑا اچھا دیکھ کر کے، نرم نہیں ہو، پیلا نہیں ہو، خراب نہیں ہو، اور اگر کنو سنترا مالٹا لینے لگے تو پھر بھی دیکھ کر کے لے، کھجور لینے لگے تو کھول کر کے لے کہ کہیں خراب تو نہیں ہے، اور کھانے کی کوئی بھی چیز لینے لگے تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ کر کے، ہمارے کو اگر کوئی چاول بیچے تو ہم بڑے عقل مند ہوتے ہیں، سپر باسمتی چاہیے اور وہ اس کی جگہ پہ سٹھڑا یا ٹوٹا دے دے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب حاجی صاحب رہنے دیجئے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں، اللہ نے بڑی عقل دی ہے، اور یہ ٹوٹے کی بریانی نہیں منع کرتی، اور مہمانوں کو یہ پیش نہیں کیا جاتا۔ یہاں عقل مندیاں جو وجود کی غذا ہے اور جو روح کی غذا ہے، وہاں آ کر کے ہم بالکل اس طرح کے ہو جائیں، جی ہمیں کیا پتا کیا ہے، سب بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی دعوت دیتے ہیں، آپ بھی دیتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، اس طرح کی بھی رائے ہے، اس طرح کی بھی رائے ہے، اب ہم کدھر جائیں؟ حضرات یہی بات سیرت النبی کی جتنی مرضی کانفرنس سے رکھ لی جائیں، مجالس رکھ لی جائیں، محافل قائم کر لی جائیں، ساری رات آپ وہاں پر بیٹھے ہیں، جو چیز مجھے نقص میں ملتی ہے وہ صرف اتنی ہے، اللہ اکبر، لوگ بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، تیار بھی ہوتے ہیں، سننے کے لیے سامعین کان لے کر کے آتے ہیں، بچھانے کے لیے دل لاتے ہیں، سمجھنے کے لیے عقل اور دماغ لاتے ہیں، وقت بھی نکالتے ہیں، بیوی بچے بھی چھوڑتے ہیں، لیکن پوری رات جس چیز میں گزر جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی ظلم ہے کیسے، آقا علیہ السلام کا چہرہ اور مہرہ کیسا تھا، آپ کے چہرے پر چمکتا نور کیسے ہوتا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی ہوتی، آقا علیہ السلام کے کندھے، جسم، پاؤں، نعلین اسی میں گزر جاتا ہے، آپ کی صورت کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں، اسی پر ناپتے ہیں اور اسی پر مدحتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ بھی بھلا کوئی اختلاف کی چیز ہے؟ آج تک میرے بھائیوں یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، اب تو دنیا، پوری دنیا گلوبل ولیج بن کر کے آپ کی انگلیوں کے نیچے، پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، 180 ممالک کے باشندوں کو تو میں خود لائیو مل کے یہ بات ان سے پوچھ چکا ہوں عملاً اور پریکٹیکلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکل، جو شمائل، جو عادات اور صفات احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں، کیا دنیا کا کوئی مسلک، فرقہ یا گروہ یا جماعت اس سے اختلاف کرتی ہے؟ کوئی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں، سب مانتے ہیں، آپ کے نام سے اختلاف نہیں، آپ کی ذات سے اختلاف نہیں، حسین و جمیل مانتے ہیں، خوبصورت مانتے ہیں، سید مانتے ہیں، ہاشمی مطلبی مانتے ہیں، پھر یہ ساری رات اس تذکرے میں جب گزرتی ہے تو ملا کیا ملا انسان؟ وہی چیز جو اس کے پاس آلریڈی موجود ہے، جو اس کے علم میں اور نالج میں ہے، جس سے اس کو اختلاف نہیں۔ بھائیو سنیے، آج کے بعد سیرت نبی کی محافل میں جائیے، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے 2 چیزیں عطا فرمائی ہیں، ایک صورت تھی اور ایک سیرت تھی۔
اکتفا صورت پر کرنا ہے تو آپ سنیے، عربی کے دو لفظ ہیں، دونوں کا مادہ ایک ہے، حروف ایک جیسے، خا جسے ہم خے بولتے ہیں، لام اور قاف دونوں والا، خلق، ان کی زبر زیر بدلنے سے معانی میں، مفاہیم میں اور مطالب میں فرق ہو جاتا ہے۔ یہ چیز اگر ہمیں سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ ہم زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتے۔ خلق، اگر خا پر زبر ہے، لام پر جزم ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے انسان کا ظاہری ڈھانچہ، اس کا یہ وجود، اس کی شکل، اس کے اعضاء، ہاتھ پاؤں، سر ماتھا آنکھیں، یہ اس کی جو ظاہری شکل و صورت ہے، عربی میں اس کو خلق کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اسے ہمیں اچھا بنانے کی مزید ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے 4 قسمیں، بلکہ یوں کہیے کہ 5 قسمیں اٹھا کر کے یہ وعدہ کیا ہے اور اقرار دلوایا ہے، اور جو ہے ہمیں سبق سمجھایا ہے، بات کو پختہ کیا ہے، ذہن نشین کیا ہے کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کی خلق کو اللہ نے برا بنایا، کوئی ایسا انسان نہیں۔ یہ آپ کے اور میرے معیار ہے کہ یہ حسین و جمیل ہے، یہ بدصورت ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، اس کی ناک جو ہے بیٹھی ہوئی ہے، اس کی اٹھی ہوئی ہے۔ حضرات آپ کے اور میرے معیاروں کی بات نہیں، اللہ کا معیار، وہ مالک دنیا کی 4 منفرد چیزوں کی قسم اٹھا کے، والتین، دنیا میں لاکھوں پھل ہوں گے لیکن 3 جیسے خصوصیات والا پھل شاید ہی، والزیتون، بڑے بڑے قیمتی اور قدر والے پھل، لیکن زیتون کا ٹیسٹ اپنا ہے، شکل اپنی ہے، انجیر کی شکل اپنی ہے، ٹیسٹ اپنا ہے۔ وطور سینین، طور سینا میں بھی ایک نبوت ملی تھی، اللہ کلام ہوئے تھے، اس کا مقام اور مرتبہ اپنا ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، حرم مکی اور مکہ، یہ امانتوں والا شہر، نبوت یہاں بھی ملی ہے لیکن اس کا مقام اپنا ہے، انداز اپنے اپنے ہیں، شکلیں اپنی اپنی ہیں، لیکن ہے سارے عظیم۔ اللہ ان کی قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں لقد، اور پھر قد کے اوپر لام تاکید کی لا کے قسم کے پیرائے میں لگا کے 5ویں قسم بنا کے اللہ کہتے ہیں خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کو اپنے سپرلیٹو ڈگری کے ساتھ اللہ بات کر رہے ہیں، افعل تفضیل کا صیغہ ہے، احسن، کل کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان سب سے احسن ہم نے حسن کے اعتبار سے انسان کو بنایا۔ یہ تو اللہ نے دے دیا، خلق اللہ نے دے دی، صورت اللہ نے اچھی بنا دی، خلق اچھی بنا کے اللہ نے خلق ہمارے ہاتھ میں رکھ دیا۔ خلق اللہ نے خود فرمائی ہے، بھائی یہ نکتہ سمجھنے والا ہے، خلق اللہ نے خود فرمائی، اور تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے جو سب سے اچھا بنانے والا ہے۔ ہم سے جو مطالبہ ہے اس دنیا میں وہ صرف اتنا ہے کہ تمہارا یہ ظاہری جو اعضاء بدن ہے میں نے اچھے بنائے ہیں، اب تم تھوڑی سی تبدیلی لاؤ۔ خلق، وہی خا، لام اور قاف، خا پر پیش ہے اور لام پر پیش ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کے اندر حالات اور معاشرے سے لے کر کے اخذ کر کے جو وہ اپنے اس خلق والے ڈھانچے اور وجود میں ڈالتا ہے وہ اچھا ڈالے، تاکہ جب وہ اس میں ڈال لے گا جو باہر لوگوں کے لیے نکلے گا، جسے ہم ڈیلنگ کہتے ہیں، تو یہ اس کی ڈیلنگ مخلوق سے اور خالق سے اچھی ہو جائے۔ یہ خلق ہوتا ہے جسے ہم اخلاق کہتے ہیں۔ یہ اچھے اخلاق کا مالک ہے، یہ برے اخلاق کا مالک ہے۔ اس کے اخلاق بڑے پیارے ہیں، اس کے برے ہیں، تو میرے بھائیو یہ اللہ نے ہمارے اختیار میں دے دیا ہے۔ خلق اچھی بنا کے مجھ سے اور آپ سے ہمارے مالک نے اور خالق نے ہمارا خلق اچھا مانگا ہے۔ تو بھائیو یہ خلق